چند گھنٹے پہلے یہ ایک خوبصورت جناح ہاؤس تھا جو کہ آج بھوت بنگلے کے جو ہے مناظر پیش کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا غصہ تھا, کتنا انگار تھا ان لوگوں کے اندر کہ انہوں نے گھر کو کتنی بری طرح جلا دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ کوئلہ جو ہے گرم ہے. میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس میں نے پاکستان کی ایک بہت ہی جو کھٹارہ بسیں جو کراچی میں چلتی ہیں ان کی ایک تصویر اور دلی میں ایک نئی میٹرو ٹرین کا آغاز ہوا تھا اس کی تصویر لگائی تھی, ٹھیک ہے. اور اسی تحریک انصاف کی حکومت میں, اسی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے مجھے گالیاں دی تھیں کہ آپ پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کے باہر دنیا کو. آپ اس وقت پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کا؟ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کی ہوئی جو چیزیں تھیں وہ یہاں پر رکھی گئی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام نے ان کا بھی خیال نہیں رکھا, بالکل بھی احترام نہیں کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ گھر ہے جسے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا پیانو موجود تھا, ان کی تصویریں موجود تھیں, جو کہ مجھے یہاں پر اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت یہ جناح ہاؤس ایک کھنڈر کے مناظر پیش کر رہا ہے. ہمارے جس شخص نے ہمیں یہ پاکستان دیا, ہم نے اس کے نام کی لاج نہیں رکھی, اس کو ہم نے باقاعدہ, یہ دیکھیں آپ کے, یہ جلا کر ہم نے راکھ کر دیا اس کا نام آج. تو ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ جو کچھ ہوا یہ سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہو سکتے, یہ ڈیفینیٹلی انتہا پسند, تشدد پسند یا دہشت گرد ہو سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, اس وقت ہم کور کمانڈر کے گھر کے اندر موجود ہیں. رات ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی. ان کا سامان جو ہے اٹھا کر یہاں سے لے جایا گیا. گھر کے فرنیچر کو, درختوں کو, گاڑیوں کو بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. کل رات ہم نے کور کمانڈر کے گھر کے اندر آنے کی کوشش کی, لیکن یہاں پر اتنا ہجوم تھا پی ٹی آئی ورکرز کا کہ ہم نے اندر نہیں آنے دیا. اس وقت ہم کور کمانڈر کے گھر کے اندر موجود ہیں. یہاں پر مشینری آ چکی ہے جو یہاں سے ملبہ ریموو کر رہی ہیں. آگ لگی ہوئی گاڑیوں کو یہاں سے ریموو کیا گیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت گھر کے اندر کی کیا صورتحال ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گھر کی موجودہ صورتحال کیا ہے. بلڈنگ پوری طرح جل کر تباہ ہو چکی ہے. یہاں تک کہ لکڑی کا یہاں پہ دروازہ بنا ہوا تھا, کھڑکیاں بنی ہوئی تھی, تو پوری طرح جل کر جھلس چکی ہیں. اب ہم گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں کے جو مناظر ہیں مطلب حیران کر دینے والے مناظر ہیں. کل رات جب ہم یہاں پر موجود تھے, یہاں پر اتنا شور شرابہ تھا, اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان یہاں پر موجود تھے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر لوگوں کو کہ کس طرح وہ یہاں سے سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے. ایک کمرہ یہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کمرے کے اندر جاتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے کور کمانڈر کا گھر. انہوں نے اس گھر کی کیا صورتحال کی ہے. یہ اوپر فانوس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ جل کر بری طرح تباہ ہو چکا ہے. میرے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے آج تک زندگی میں اپنی اتنی تباہی نہیں دیکھی جتنی مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ ایک گھر تھا, کل تک یہ اچھا خاصا گھر تھا جسے پوری طرح سے جو ہے جلا دیا گیا ہے. مطلب آئی ایم شاک کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے جب اپنے اس گھر کو دیکھیں گے. آگے چلتے اور مزید دکھاتے ہیں کہ اس گھر کی موجودہ صورتحال کیا ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس گھر کا نام جناح ہاؤس ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ رہائش گاہ تھی ایک وقت میں, جو بعد میں انہوں نے آرمی کو ڈونیٹ کر دی. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کی ہوئی جو چیزیں تھیں وہ یہاں پر رکھی گئی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام نے ان کا بھی خیال نہیں رکھا, بالکل بھی احترام نہیں کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ گھر ہے جسے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا پیانو موجود تھا, ان کی تصویریں موجود تھیں, جو کہ مجھے یہاں پر اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت یہ جناح ہاؤس ایک کھنڈر کے مناظر پیش کر رہا ہے. ان کا یہاں پر ایک پاسپورٹ موجود تھا, اس پاسپورٹ کا عکس ایک فریم کے اندر لگا کر رکھا گیا تھا, وہ بھی کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. قائد اعظم محمد علی جناح کا پیانو جو ہے وہ جل گیا ہے. ان کے ریلیٹڈ جو چیزیں یہاں پر موجود تھی وہ سب جل کر تباہ و برباد ہو گئی ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے حب الوطنی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسی محبت ہے کہ ہم نے اپنے قائد کے گھر کو جلا کر تباہ و برباد کر دیا.
یہ کچن کی صورتحال ہے. یہ کچن موجود ہے یہاں پر اور جو کبھی ہوا کرتا تھا. اس کی آپ کیبنٹس دیکھیں کہ سب کچھ جل چکا ہے. مطلب اس وقت یہ جو گھر ہے یہ گھر نہیں ایک کھنڈر کے مناظر پیش کر رہا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر. مجھے خوف آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ فریج کا حال ہے, ڈنڈے مار مار کر اس کی کیا حالت کی گئی ہے. جو سامان یہاں پر پی ٹی آئی ورکر اٹھا کر لے جا سکتے تھے اٹھا کر لے گئے اور جو ان سے نہیں لے جایا گیا وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بندے پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے گھر کو بڑے پیار اور محبت سے سجایا ہوگا, جو ہمارے بڑوں کی نشانیاں ہوں گی, اور ہم نے انہیں بری طرح سے جلا کر تباہ و برباد کر دیا. یہ لکڑی کے دروازے ہیں جو جھلس چکے ہیں اور کوئلہ بن گئے ہیں جل کے. آگے چلیں, میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں اس گھر کی صورتحال کیا ہے. کل رات جب ہم یہاں پر موجود تھے تو یہاں پر پارکنگ میں جتنی گاڑیاں موجود تھیں انہیں گھر کے اندر سے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالا گیا اور باقاعدہ طور پر انہیں آگ لگائی گئی. یہ ایک بیڈ روم تھا جو کہ اب کباڑ خانے کے مناظر پیش کر رہا ہے. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کباڑ میں کہاں پر ہے بھی نہیں. لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی کوئی خیال نہیں کیا. جناح ہاؤس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کباڑ خانے کے مناظر پیش کر رہا ہے. لکڑی بری طرح جل کر کوئلہ بن چکی ہے. اس وقت ہم ایک کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس کمرے کے دروازے کی آپ حالت دیکھیں, چگاٹھیں تک جل چکی ہیں. اور اس کمرے میں انٹر ہونے کے بعد مجھے ابھی بھی ہیٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس کمرے میں شاید ابھی بھی کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے. جی وہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس نوعیت کی آگ لگی تھی کہ اس کمرے میں کچھ نہیں بچا. میرا خیال ہے ابھی تک وہاں پر آگ بھڑک رہی ہے, وہاں سے ہیٹ آ رہی ہے اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. سٹل مطلب آپ اس کمرے کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ چند گھنٹے پہلے یہ ایک خوبصورت جناح ہاؤس تھا جو کہ آج بھوت بنگلے کے جو ہے مناظر پیش کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا غصہ تھا, کتنا انگار تھا ان لوگوں کے اندر کہ انہوں نے گھر کو کتنی بری طرح جلا دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ کوئلہ جو ہے گرم ہے اور اندر واش روم ہے جو بری طرح سے جل چکا ہوا ہے. اور میں کہتی ہوں یہاں پہ سوئچ بورڈ تک بری طرح سے جل کر تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اقرار الحسن موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر کیا کہیں گے, جناح ہاؤس کی آپ نے صورتحال دیکھی, کیا کہیں گے؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے, مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں میں جو دیکھ رہی ہوں یہاں پر. دیکھیں ایک تو ظاہر ہے وہ تکلیف تو تھی جو میں نے آ کے محسوس کی, پھر کچھ مناظر آپ نے مجھے بتایا کہ رات میں یہاں کس طرح سے ایک طرح سے تشدد پسندی کا ہم نے منظر اور مظاہر دیکھے. ویری انفارچونیٹ, جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا نا تو مجھے بڑا یہ جناح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا تھا کہ جی قائد اعظم یہاں رہتے رہے ہیں, یہ قائد اعظم کی اونڈ پراپرٹی تھی. اور آج اسی پراپرٹی میں آ کے یہ دیکھنا کہ قائد اعظم کے جو ان کی تصاویر والے فریمز ہیں وہ جلے ہوئے ہیں, ان کی تصاویر ان کی فیملی کی جلی ہوئی ہیں, ان سے جو وابستہ چیزیں ہیں, جو یادیں ہیں, یادداشتیں ہیں, وہ آگ راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی. میں بار بار کہوں گا کہ اگر اس قوم کو تکلیف پہنچی تھی زیارت ریزیڈنسی کے جلنے پہ جب قائد اعظم علیہ الرحمہ کی رہائش گاہ کو دہشت گردوں نے آگ لگائی تھی, تو اس واقعے پر بھی سب کو تکلیف اتنی ہی پہنچنی چاہیے. اور یہ واقعہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا وہ واقعہ قابل مذمت تھا. اور یہ جو میرے ذہن میں آپ پوچھے کہ الفاظ کیا ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد, تو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ قائد اعظم سے وابستہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے ہمارے اپنے لوگ نقصان پہنچائیں. اینڈ اگین تھینکس ٹو یو کہ آپ نے جو بتایا کہ کس طرح سے کل جو ہمارے آرمڈ فورسز کے جوان تھے انہوں نے ایک طرح سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا, ورنہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی. تو اس پر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے, کیا کہیں گے؟ یہ ماحول اور حالات آپ کو کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ غلطی کر رہی ہے تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو شاید کوئی اور شکست نہ دے سکے سوائے خود پاکستان تحریک انصاف کے. تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ
اس طرف جا رہا ہے. بہرحال ریاست یا حکومت یا پاکستان کی افواج یا پاکستان کے باقی ادارے اتنے کمزور نہیں ہے کہ خانہ جنگی کو وہ چلنے دیں. الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے ملک انشاءاللہ العزیز امن کی طرف آئے گا. میری خواہش یہ ہوگی کہ تحریک انصاف اس امن کا حصہ ہو, نہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا آپشن استعمال کرنا پڑے. انٹرنیشنلی ہم لوگ کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں؟ آلریڈی ہمارا کوئی اچھا امیج نہیں ہے, ہمارے ماتھوں پر سو کولڈ لیبل لگا دیا گیا ہے کہ ہم ایک ٹیررسٹ کنٹری ہیں. جب ہم اپنے ملک میں یہ سب کریں گے, ہم نے تو اپنی اکانومی کو بہتر کرنا تھا نا, دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ لڑنی تھی, آئی ٹی میں, سائنس میں, ایجوکیشن میں. ہم نے کل اپنے بچوں کے ہاتھوں میں شیل پکڑے ہوئے دیکھے ہیں, وہ بچے جن کے ہاتھوں میں اقرار بھائی قلم ہونا چاہیے تھا, آپ یقین کریں کل 11 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں شیل تھے, اور ان کے جو الفاظ تھے, ان کی جو سوچ تھی, مجھے سن کر جان کر خوف آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ. مجھے یاد ہے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس میں نے پاکستان کی ایک بہت ہی جو کھٹارہ بسیں جو کراچی میں چلتی ہیں ان کی ایک تصویر, اور دلی میں ایک نئی میٹرو ٹرین کا آغاز ہوا تھا اس کی تصویر لگائی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی تحریک انصاف کی حکومت میں, اسی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے مجھے گالیاں دی تھیں کہ آپ پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کے باہر دنیا کو. آپ اس وقت پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کا؟ وہی بات کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا تھا, آئی ٹی کے سیکٹر میں ہم نے اس کی معیشت کو بہتر کرنا تھا, اور کبھی بھی اس طرح کی خانہ جنگی سے آج کی دنیا میں, اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ سے, اس طرح کے پتھراؤ سے, اس طرح سے خاک اور خون کی سیاست سے آج کی دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم پاکستان کو کئی دہائیاں, کئی برس پیچھے لے کے جا رہے ہیں بدقسمتی سے. سر, ایک جنگ ہوئی تھی 1971 کی, آپ کو لگتا ہے وہ ماحول ایک بار پھر سے پیدا ہونے والا ہے؟ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو میں یہ کہوں گا کہ شاید کوئی فورن قوت ہے. حالانکہ تحریک انصاف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ کبھی کبھار اگر فوج پر جائز تنقید بھی کرتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے, یہ بھارتی ایجنٹ ہے, اس کو باہر سے پیسے آ رہے ہیں. اور جو ان کے اینکرز تھے خاص طور پہ یوٹیوبر, وہ بھی جو ہے اس طرح کے فضول سے شواہد لے آیا کرتے تھے. لیکن میں آئی ول بی دا لاسٹ ون جو یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بھارتی فنڈنگ ہے, اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی فنڈنگ ہے. قطعاً نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گمراہ لوگ ہیں, شاید ضرورت سے زیادہ جذباتی کر دیا گیا ہے ان کو. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بس دیکھیں ہر ایک کے مفاد یہاں پہ بیٹا وابستہ ہیں. ہر ایک کے کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کو مفادات ہیں ڈالرز کے ساتھ وابستہ. انہیں سوٹ کرتا ہے اس ملک میں آگ لگی رہے, انہیں سوٹ کرتا ہے اس ملک میں لاشیں گرتی رہیں, انہیں سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح کے مناظر نظر آتے رہیں. امن و امان ہوگا, سب کچھ بہترین پھل پھول رہا ہوگا. آپ بتائیں کس کا یوٹیوب چینل چلے گا جس طرح سے اس طرح یوٹیوب چینل چل رہے ہیں. کچھ سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے ایم این ایز, ایم پی اے کے ٹکٹ لینے ہیں, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو وہ اس طرح سے ان کے جذبات کو ابھاریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. آپ مجھے بتائیے ایک عام طالب علم بیچارہ, اس کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ بے لوس لیکن جذباتی نعروں کے پیچھے, جی انقلاب آئے گا, جی حقیقی آزادی آئے گی, جی وہ اس طرح کے فیسینیٹنگ جو نعرے ہیں ان کے پیچھے اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی برباد کر رہا ہے. تو وہ جن لوگوں کو یہ بے سکونی سوٹ کرتی ہے, ہمیں ان کے جو عزائم ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی ارسلان بھٹی موجود ہیں, ان سے پاکستان کی لاہور کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے. سر, کیا کہیں گے جناح ہاؤس کو, کور کمانڈر کے ہاؤس کو جس طرح سے ڈیمالش کیا گیا ہے؟ میں ابھی اندر سے ہو کر آئی ہوں, ہولناک مناظر تھے, ایسا مطلب گھر نہیں بھوت بنگلے کے مناظر پیش ہو رہے تھے. کیا کہیں گے موجودہ صورتحال پر آپ؟ دیکھیے بچے, بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو کور کمانڈر ہاؤس نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جی جناح ہاؤس. ہمارے جس شخص نے ہمیں یہ پاکستان دیا, ہم نے اس کے نام کی لاج نہیں رکھی. اس کو ہم نے باقاعدہ, یہ دیکھیں آپ کے, یہ جلا کر ہم نے راکھ کر دیا اس کا نام آج. تو ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ جو کچھ ہوا, یہ سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہو سکتے. یہ ڈیفینیٹلی انتہا پسند, تشدد پسند یا دہشت گرد ہو سکتے ہیں. کوئی دروازہ اس گھر کا ابھی سلامت نہیں ہے. آپ کے پیچھے بالکل وہ میں نے پانی کا ٹینک دیکھا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پانی تو ایک بیسک ضرورت ہے انسان کی, اس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. چلیں اندر کوئی ہو سکتا ہے دشمنی نکالی ہو کسی صاحب نے, لیکن کم از کم پانی تو چھوڑ دیں, پانی کا ٹینک تو چھوڑ دیں. اور پودوں کا اور درختوں کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ تو بے زبان ہمیں چھاؤں دیتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہمارے لیے صاحبان کا کام ہے, ہمارے لیے والدہ کی طرح ہے, ماں باپ کی طرح ہے, لیکن ہم نے ان کو بھی نہیں بخشا. بات یہ ہے جی کہ میں اس جماعت کو سیاسی جماعت تو نہیں کہوں گا, انتہا پسندوں کی جماعت ضرور ہے پچھلے 48 گھنٹے سے وہ. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس جماعت کے لاہور کی لیڈرشپ نہیں ہے کہیں بھی, لیڈر لیس ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی 5-6 لوگ ادھر جا رہے ہیں, اور سارے وہ بول رہے ہیں اور زبان, اردو نہیں بولتے. وہ جو بھی زبان بولتے ہیں, میں نہیں کہتا, کسی صوبے کو بلیم نہیں کرتے, ہم نہیں کہتے, لیکن
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لیکن میں ایک بات پہ شاباش دوں گا کہ ہمارے اس ادارے نے اتنا ریسٹرین، اتنا صبر، اتنا تحمل تو شاید انہوں نے 75 سالہ زندگی میں نہیں دیا ہوگا جتنا انہوں نے کیا. ایک کسی شخص کو یہاں سے جاتے ہوئے نہ خراش لگی ہے، نہ کوئی زخم آیا ہے. وہ بالکل اسی طرح جس طرح آئے تھے اسی طرح وہ بھاگ گئے یہاں سے واپس. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پہ ان کے اوپر بلیم آتا. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے میرے لیے تو باعث شرمندگی ہے. سر کل ہماری پاک آرمی نے، ہمارے رینجر نے جتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر چھوڑا ہے، میں کل رات یہاں پر موجود تھی. آپ یقین کریں لوگوں نے اپنے منہ کے اوپر ماسک پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، ان ڈنڈوں پہ کیلز لگے ہوئے تھے، اور وہ مطلب ایسے اوپر چڑھ چڑھ کے دروازے توڑ رہے ہیں، لائٹس توڑ رہے ہیں، انہوں نے باہر سگنلز تک کو آگ لگا دی. میں کہتی ہوں ہماری پاک آرمی کا، ہماری رینجر کا، ہماری فوج کا کل صبر دیکھنے والا تھا. جس طرح انہوں نے کل لاہور کینٹ پر قبضہ کیا ہے، اور پتہ ہے وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ عام دنوں میں یہاں پر نہیں مار سکتے، اور آج ہم نے فتح حاصل کر لی ہے لاہور کینٹ پر قبضہ کر کے. بچے اگر تو یہ فتح کا نشان ہے تو میں تو اس پہ شرمندہ ہوں. میں اس پہ بھی شرمندہ ہوں جو کچھ وہاں پہ لبرٹی میں ایک وہ بلڈنگ کو آگ لگی، ایک گاڑی چوری کر کے وہاں سے لے جائی گئی جو غالباً کوئی 2.5 کروڑ کی گاڑی تھی، وہ گاڑی آڈی شو روم کو آگ لگا دی گئی. جی وہ انہوں نے پکڑ لی گاڑی. مجھے بتائیے کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ آپ کے سگنل میرے پیسوں سے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے، گاڑیاں ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے، جس جگہ ہم زمین پہ کھڑے ہیں یہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنتی ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ جو اس کی ریپیئر پہ پیسے آنے ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں؟ وہ ہمارے سرکار کے، ریاست پاکستان کے پیسے ہیں. ہمیں کم از کم احتجاج کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم احتجاج کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کا احتجاج کریں کہ ہم نقصان بچائیں لوگوں کو. یہاں پہ جو انسان اندر تھے وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. وہ اگر انہوں نے نہیں کچھ کہا ان کو تو یہ ان کا ظرف تھا. اگر وہ کہنا چاہتے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں کے مناظر جو تھے وہ مقبوضہ کشمیر سے کم نہیں ہونے تھے. لیکن انہوں نے جس ظرف کا مظاہرہ کیا، تحمل کا، اور جس طرح انہوں نے ریسٹرین شو کیا، ان کو سلام بھی دینا چاہیے، ان کو شاباش بھی دینی چاہیے، ان کو سیلوٹ بھی مارنا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ یہاں پہ سارا یہ جو ہمارے پاکستان، ریاست پاکستان اور جھنڈے پہ یہ کالک لگائی ہے، ان کو میں تو یہ کہوں گا جی کہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. سر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے. یہ پرامن احتجاج ایسے ہوتے ہیں، اور پھر ہم پوری کنٹری میں، پوری دنیا ہم کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. کیا ہم نے یہ پرامن ہونے کا مظاہرہ کیا ہے؟ ہم نے کیا پیغام دیا پورے پاکستان کے حوالے سے؟ پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج جا رہا ہے؟ ہر انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹ چل رہی ہیں، ہر انٹرنیشنل میڈیا ہم پر ہنس رہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑنا تھا، یہ تو آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ خوش آج بھارت کے جو ٹی وی چینلز آپ لگائیں، انہوں نے کہا جی کہ جو کام ہم نہیں 75-76 سال میں پاکستان میں کر سکے، ان کے اپنے لوگوں نے کر دیا، ان کے اپنے سیاسی جماعت نے کر دیا، ان کے سیاسی لیڈر نے کر دیا. ہم کس بات پہ ہماری لڑائی ہے ان سے؟ کس بات پر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ الیکشن دے دیں؟ ایک چیز، ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا تو بھائی صبر کر لو. آپ نے صبر کا کوئی نام کی چیز ہے، کوئی لفظ ہے، اس کو صبر کرو. اور رہ گئی بات کہ ہمیں اب پاکستان میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دشمن بھی اندر سے ہیں. ہمیشہ تمام لیڈر، سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ یہ کہتی تھی جی کہ ہمیں بھارت ہمارا دشمن ہے. مجھے بتائیے یہ کوئی بھارت کا کام کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہاں جو وہاں پہ لبرٹی میں ہوا، اس کے بعد یہاں پہ ایک سٹور ہے، وہ اس سے میں بھی چیزیں خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتی ہوں گی، لیکن اس کو لوٹنے کا کوئی تک نہیں ہے. ادھر فریج ایک پڑے ہوئے تھے اندر 2، ان میں سے پہلے سارا خالی کیا گیا، لوٹ کے کھانا کھایا گیا، اس کے بعد وہ فریج کو آگ لگا دی گئی. کوئی ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہاں سے یہ کیا ہے؟ یہ جگہ قطع نظر اس کے یہاں کون رہائش پذیر تھا یا ہے، یا کون رہتا ہے، یا کس کا ہے، نہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ قائد اعظم کے نام پہ تھا. اگر ان کا نام آ گیا تھا تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے تھی. ہم تو اتنے شرمندہ ہیں اس کے اوپر، آج قائد اعظم سے واقعتاً شرمندہ ہیں، اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے ان سے کہ بھائی ہم نے اپنے فادر آف دا نیشن، قوم کے باپ کو، جس نے ہمیں اتنا پیارا خوبصورت ملک دیا بنا کے، اور ان لوگوں سے جو آج اتنے خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. اور میری آخری بات یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے میں یہ کہوں گا کہ اسی سیاسی جماعت کے پیسوں سے پورا کیا جائے. اور جس کو زخم آئے ہیں کیلوں کے، جن کو انہوں نے ڈنڈے مارے کیلوں والے، یہ دہشت گردی ہے. اس پہ اوپر دہشت گردی کے پرچے ہونے چاہیے، اور ان کو اسی طرح سزائیں ہونی چاہیے جس طرح کسی دہشت گرد کو سزا ہوتی. جناح ہاؤس میں 2 چیزیں جو بچ گئی ہیں، میں وہ آپ کو آخر میں دکھانا چاہوں گی. 2 پکچرز ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی ود آفیسر 6 پنجاب پشاور 1948. شاید جو جاہل لوگ یہاں پر آئے تھے انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ پکچر کن کی ہے. انہوں نے اس پکچر کو جلایا نہیں بلکہ اتارا، پھاڑ کے پھینکا، اور وہ پکچر کی حالت بتا رہی ہے کہ کس طرح بری طرح سے اس پکچر کی بے حرمتی کی گئی ہے. بٹ لکیلی یہ پکچر جو ہے وہ بچ گئی.
اور دوسری پکچر قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کی بھی کیا حالت ہے. اس کا فریم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور بری طرح سے یہ فریم جو ہے اس کو بھی شاید جلانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. مجھے یقین کریں، یہ جان کر، یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا حال کیا اپنے قائد کے ہاؤس کا. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ملک اور قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے جو اپنے ہیروز کی قدر کرنا نہ جانتے ہوں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.